اعراف کے 22 نمبر کے اندر اس واقعے کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ واقعہ ہے بلعم بن باورا کون تھا؟ بلعم بن باورا کے پاس اسم اعظم تھا، اور یہ شخص بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک قوم تھی جس کا نام تھا جبارین۔ یہ جبارین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ یہ بلعم بن باورا یہ شخص جو ہے، یہ پھر اس کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اور اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی تھیں، کیونکہ جیسے عرض کیا کہ اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ اسم اعظم کا علم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ ایسا اللہ کا اسم ہے جس کے ساتھ دعا جب مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس شخص کے بارے میں تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خیر، قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ بڑی ظالم قوم تھی، تو بنی اسرائیل کا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارین کی طرف روانہ ہوئے کہ اس کو شکست دیا جائے۔ تو وہ جبارین قوم کے لوگ اپنے اس عالم کے پاس، جس کا نام بلعم بن باورا ہے، اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے فتح نصیب فرمائے۔ تو بلعم بن باورا جو ہے، کیونکہ عالم تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھہرو، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اس کے خلاف تو میں دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کروں گا تو میں خود تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میری دین دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی، تو مجھے پہلے اس کے بارے میں کچھ حساب کتاب کرنے دو۔ لیکن اس کے بعد اس نے دوسرے دن انکار کر دیا جی کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا، میری جرت ہی نہیں ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو ان کو تو کچھ نہیں ہونا، الٹا میں برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن جب یہ سنا قوم جبارین والوں نے، اس کی قوم والوں نے، تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ تحائف کی لالچ دی، پیسہ، دولت اور پتہ نہیں کیا کیا لالچیں دی۔ خاکی بندہ تھا، لالچ میں آ گیا اور حامی بھر لی کہ چلے ٹھیک ہے، اتنے تحائف اور اتنا سب کچھ ملے گا تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایفرٹ کرتا ہوں۔ تو جناب وہ اپنے اس بات کو اس نے مان لیا ان تحائف کے لالچ میں، اور بد دعا کرنے کے چلیں جی نکل پڑا اپنی گدھی پر سوار ہو کر، اور پہاڑی سلسلے تھے، وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا کہ میں وہاں جا کے جو ہے وہ بد دعا کروں گا۔ تو جیسے وہ گدھی کو اپنے چڑھ کے آگے کی طرف دھکیلتا تو گدھی اس کی مڑ مڑ کے پیچھے کی طرف جاتی۔ خیر اس کو مار مار کے اس کی قوم نے اور اس نے آگے کی طرف دھکیلا، تو اس کی گدھی کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی، اور اس نے اس طرح کہا کہ بلعم بن باورا تو برباد ہو جائے گا، میرے سامنے فرشتوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس کی طرف دھکیل رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اور مجھے مجبور نہ کر کے میں اس طرف تجھے لے کر جاؤں۔ لیکن خیر وہ زور زبردستی سے لے کر اس کو حسبان نامی ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ جب بددعا دینے کے لیے منہ کھولا، تو آپ دیکھیں کہ وہ بددعا دینا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو، لیکن وہ اس کے منہ سے لفظ اپنی قوم کا، نام اپنی قوم کا نکل آتا تھا، یعنی دعا الٹ ہو رہی تھی اس سے۔ جب یہ معاملہ اس کی قوم نے دیکھا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو الٹا ہمیں بددعا کر رہا ہے۔ تو خیر اس نے پھر جب دوبارہ کوشش کی تو اس کی جو زبان ہے وہ لٹک کر اس کے سینے پہ آ گئی، تو وہ چیخ پڑا، اس نے کہا تم لوگوں نے مجھے بھی برباد کر دیا، میری دین دنیا آخرت برباد کر دی، میرا ایمان ختم کر دیا، میری ساری طاقتیں مجھ سے چھن گئی ہیں، یہ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر اب قصہ مختصر، اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پہ عمل کر لو، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بنی اسرائیل کی فوج کو شکست ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو شکست ہو جائے گی۔ تو اس کی قوم بڑی انٹرسٹڈ، اس نے کہا بتاؤ کیا ایسا تمہارے پاس نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اپنی قوم سے نا خوبصورت قسم کی ہزاروں کی جو ہے وہ تلاش کرو، اور ان کو سنگھار وگار کر کے تیار کر کے تو بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف بھیجو۔ اگر بنی اسرائیل کے ایک بھی بندے نے تمہاری کسی اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا تو ان کو شکست ہو جائے گی اور تم لوگ جیت جاؤ گے۔ انہوں نے جی اس بندے کی بات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت حسینائیں لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھی کی، اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو تیار شیار کر کے تو بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک سردار تھا، اس کی نظر ایک لڑکی پر جو پڑی تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کے، اس کا دل آ گیا اس پہ، تو بس پھر وہ اس کو اٹھا کے تو دوڑ لگا دی اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا
اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی فتویٰ دیجئے کہ یہ مجھ پہ حرام ہے کہ حلال ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں، مجھے تو یہ ملی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو واپس چھوڑ دو، اگر اس کو تم نے کچھ بھی کہا، اس کے ساتھ وہ غلط کیا تو برباد ہو جائیں گے، یہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ شخص باز نہیں آیا، تو وہ جناب جب باز نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ پھر قرآن بتاتا ہے ہمیں، آپ تفسیر دیکھیے گا سورہ اعراف رکوع نمبر 22 میں، کہ اس بندے وہ سردار باز نہیں آیا، اس نے اپنی حرکت جو ہے وہ سوچی تھی جو اس نے کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، 70,000 لوگ جو ہے وہ مر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جب 70,000 لوگ مر گئے، طاعون کی وبا پھیل گئی تو ان کو شکست ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا کہ دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی۔ میں بہت زیادہ اس ویڈیوز ہماری بن رہی ہیں بنی اسرائیل کے اوپر، اور بار بار میں یہی آپ سے جو قرآن بتا رہا ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں عہد شکنی بہت تھی، احکامات خداوندی پر عمل کرنا، مطلب وہ وعدہ کر لیتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے مطلب وعدہ کر کے مکر جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد مختلف پریشانیاں اور تکالیف ان پہ آتی تھیں اور عذاب نازل ہوتے تھے۔ تو قصہ مختصر جناب کہ یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا قرآن پاک کے اندر کہ وہ بلعم بن بعورہ بھی برباد ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر بنی اسرائیل کے لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ تو بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی بھی، ہمارے لیے بھی پیغمبر ہیں اور قابل احترام ہیں، تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے، واقعہ تمہارے سامنے ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے، جو ہمارے آخر الزمان نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت سے ہم کتنے اپنے نبی کے احکامات پہ آ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، حدیث کو اپنا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ واقعہ بتانے کا مقصد سنانے کا یہ تھا کہ آئی اوپننگ ہو جائے، آنکھیں کھل جائیں کہ اے مسلمان، اے آج کے مسلمان، تو کیا کر رہا ہے۔ تو بس غور کیجئے گا، ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور جڑے رہیں چینل کے ساتھ اور ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔